إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. معزز حاضرین، بزرگ و نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، 1440 ہجری کے رمضان کے آخری جمعہ میں ہم یہاں سب جمع ہیں. ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیلنڈر چھپتے ہیں اس میں لکھا ہے جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ. حالانکہ یہ اصطلاح نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، نہ صحابہ اکرام نے استعمال کی. جیسے ہمارے پاس سفر میں آخری چہشمبہ آتا ہے، ویسے رمضان کے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہہ کر واٹس ایپ وغیرہ میں سوشل میڈیا میں بولتے ہیں لوگ جمعۃ الوداع مبارک. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر جمعہ کو الوداع کہے تو اور ایک جمعہ کو کیا کہیں گے آپ؟ تو اس طرح سے ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں 2 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. رمضان کے بعد کی زندگی سے متعلق کچھ بنیادی باتیں، صدقہ فطر اور عید کے آداب انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے: اے مومنوں، تم اس احمق عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے تاگا تو بڑی مشکل سے بنایا مگر تاگا بنانے کے بعد اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. دیکھیے، رمضان میں عمل صالح کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس عمل کی حفاظت اس سے مشکل امر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، دھاگے کو بنانا، ریل میں لپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ اس کو لے کر ایسے ہی پھینک دے تو وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. لہٰذا عمل کرنے کے بعد ہم سب کو اس احمق کی طرح اور عورت کی طرح نہیں بننا چاہیے جس نے بڑی مشکل سے دھاگا کاٹا اور بعد میں اس نے فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ آیت ہم نے ماشاءاللہ عرب میں بہت مرتبہ سنی. عمل کیے، عمل کو چھپاؤ، عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. اور بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ عمل ایسا ہونا چاہیے جس کی خبر نہ بیوی کو ہو، نہ بچوں کو، اور کسی کو نہ ہو، بلکہ میرا رب ہی اس کو جانتا ہے. اس کو عربی زبان میں خبایا کہتے ہیں. اس کا وسیلہ لیتے ہوئے بندے سے مکمل طور پر اللہ سے دعا کرنا چاہیے. غار والوں کا قصہ آپ نے پڑھا. 3 لوگوں نے ایسا کام کیا جس کا علم کسی کو نہیں تھا، مگر جب ان لوگوں نے اپنے چھپے ہوئے عمل سے وسیلہ لیا، ماشاءاللہ دعا کے اندر اتنی طاقت ہے. اللہ کی نصرت اس شکل میں آئی کہ غار کو جس چٹان نے بند کر دیا تھا وہ چٹان ماشاءاللہ ہٹ گئی. معزز حاضرین، رمضان میں یا رمضان گزرنے کے بعد اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمیں 3 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، جس کو امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب ان 3 کیٹیگری میں ہم کہاں ہیں اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ہم کہاں ہیں دیکھ لیجئے. سب سے پہلے روزے داروں کی کچھ قسم ایسی ہے جو اپنی شرمگاہ اور پیٹ کی ظاہری خواہش کو ظاہری طور پر چھپا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزے داری کا جو ہے اس ادب کا خیال نہیں کرتے، بس ان کے حصے میں پیاس اور بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. ایسے روزہ دار بہت ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو روزہ رکھتے ہیں
روزہ رکھنے کے دوران اپنے جسم کے اعضاء کی مکمل طور پر حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني صائم۔ آپ نے فرمایا اگر تم رمضان میں روزے سے ہو تو دیکھو بےہودہ بات نہیں کرنا، نہ زور سے چلانا، اگر تم سے کوئی لڑے یا اگر جو ہے تم سے کوئی گالی دے کہو میں روزے داروں میں سے ہوں۔ ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں، لیکن اس قسم کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ان کا جو روزہ ہوتا ہے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، اپنے اعضاء کو جہاں تک ہو سکے ہر قسم کی نافرمانی سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا روزہ رد نہ کر دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ دو قسم ہے۔ تیسری قسم ہے کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کے ساتھ اپنے دل کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یہ روزے داروں کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے۔ غزالی رحمہ اللہ نے کہا نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، مقربین کا، صالحین کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی ممبر پر کھڑے ہو کر شاید میں نے آج سے 5 ہفتے پہلے رمضان کا استقبال کیا تھا، اب دیکھیے یہ دن کیسے سائے کی طرح گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان کے فضائل و مسائل کا جہاں ذکر کیا تو وہیں کہا ایام معدودات، کہا یہ گنے چنے دن ہیں، گویا 30 دن 3 دن کی طرح چلے گئے۔ اب ہوتا کیا تھا، ہم سحری کے بعد زیادہ سوتے تو آدھا دن گزر جاتا، اس کے بعد آدھا دن گزر کے افطار آ جاتا۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں رمضان کی مدت 29 یا 30 دن کی ہوتی ہے، بہت جلد گزر گئی۔ جیسے یہ زندگی آزمائش ہے، رمضان بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر 12 مہینے میں رمضان کو بھیج کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندے رمضان کے روزے رکھ کر میرے سے قریب ہوتے یا نہیں تو اپنے نفس کے حوالے ہو کر جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان 29 دنوں میں جس کے اندر جتنا ایمان رہا، آخرت میں جواب دہی کا احساس رہا، اسی حساب نے اس نے مکمل طور پر رمضان کا فائدہ اٹھایا۔ یہ آپ موبائل کی بیٹری دیکھے ہوں گے، فل رہی تو دن بھر کام کرتی ہے، اگر وہ دن میں 16-17 کو آ گئی تو آدھے دن میں موبائل آف ہو جاتا۔ یہی مثال ہمارے جو ہے ایمان کی بیٹری کی ہے، اگر آپ ہم رمضان میں فل کر لیے 11 مہینے آتی وہ، اگر نہیں آئے تو بیٹری ایمان کی مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں رمضان میں ہم نے جو بھی عمل کیا اس میں ہمارے نفس کا ذرہ برابر بھی کردار نہیں ہے، ہم نے جو بھی نیک قیام کیا اللہ کے فضل سے، اس کے ارادے، اس کی مشیت سے کیا۔ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت نیک کام کیا تو نعوذ باللہ وہ اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت دعا پڑھتے تھے، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، اے زندہ جاوید ذات، اے وہ ذات جو اکیلا قائم ہے، اس کے قائم ہونے سے ساری دنیا قائم ہے، اس ذات کو پکار کر اللہ بولتے اے اللہ میری ساری دنیا اچھی کر دے، اور ایک پل کے لیے بھی تو مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، یہ عبادتیں انسان کے لیے غرور کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ معزز حاضرین، عمل صالح کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا، قبولیت کی فکر کرنے کی مکمل طور پر تاکید کی گئی ہے۔ جب آپ کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں ایک نئی فائل کریٹ کرتے ہیں، وہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں سسٹم میں سے اسے بولنا سیو، اس طریقے سے ہمارا عمل بھی یہ سیو ہوتا نہیں ہوتا ہے مکمل طور پر دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ فائل سیو نہیں ہوئی، کہیں چلے گئی، پریشان، کبھی کبھی تو ہاتھ رکھ کے بولتے اللہ اتنا ٹائپ کر کے بیکار ہو گئے نا۔ یہی ہمارے رمضان کے عمل کا بھی ہے۔ اگر رمضان کے عمل اگر سیو ہو گیا، محفوظ ہو گیا تو سمجھیے ماشاءاللہ روحانی تربیت مکمل طور پر مل گئی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جتنے فضائل بیان فرمائے وہ فضائل سارے اس کو مل جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، رمضان یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ جب ہم ایمان اور نئے ثواب کی نیت سے اس کے روزے رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ میں نے یہ روزے تیری رضا کی خاطر کیے،
اے اللہ ان روزوں کو میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا، دونوں مل کر سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو دل میں کھانے پینے سے روک رکھا، روزہ بات کرے گا تو میری سفارش قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے نہیں دیا، وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری عبادت کرتا تھا، لہٰذا میری سفارش قبول کر لے۔ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ معزز حاضرین، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے میں جیب کا مزہ بہت ہے، کھانے پینے کے سامان بہت ہیں۔ برا ہو دشمنان اسلام کا، انہوں نے بھی کھانے پینے کے اتنے انواع و اقسام بنائے، ہمارے رمضان کا اکثر حصہ کھانے پینے کی نظر ہو گیا۔ بازاروں میں کیا کیا نہیں ملتا تھا، حلیم جب وہ 11 مہینے نہیں ملتی رمضان میں آ جاتی، فروٹ پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے لے کر آ جاتے۔ ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا کر یہ کہا اللہ نے بہت کھلایا۔ یاد رکھیے یہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان میں اصل میں جیب کا وہ مزہ نہیں بلکہ عبادتوں میں لذت کا ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم جو ہے وہ جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں عبادتوں سے لذت اٹھتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا ایک امت پر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تم جاؤ گے نماز مسجد میں ایک آدمی کو بھی خشوع خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، آج یہی حالت سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم نے روزے رکھے مگر برائیاں نہیں چھوٹیں، ہم نے روزے رکھے وہی کام ہم کرنے جاتے ہیں عید کے بعد جو رمضان سے پہلے کرتے تھے۔ لہٰذا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا ہے۔ ارکان اسلام پر برائے نام عمل ہو رہا ہے مگر اس کے اثرات سے ہماری زندگیاں خالی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے آج سے 14 سال پہلے کیا بات کہی، دیکھو ایک زمانہ وہ آئے گا اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، مسجدیں رہ جائیں گی مگر مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک زمانہ مسجدوں پر ایسا آئے گا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، آج وہ زمانہ مکمل طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، کھانے پینے سے بڑھ کر جن لوگوں نے روزہ رکھا اپنی روحانی تربیت کی گویا انہوں نے اسلام کے نظام عبادت کو سمجھا، ورنہ تو غیر مسلموں کو دیکھتے آپ ان کی تہوار میں ان کی زندگی میں قرآن نے تو ان کے کھانے پینے کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ کفار ویسے کھاتے جیسے جانور کھاتا ہے، کھانے کے بعد ان کا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان کے اختتام پر شریعت نے ماشاءاللہ ہم تمام بھوکے پیاسے روزے داروں کو عید کا بہت بڑا تحفہ دیا۔ آپ کسی مذہب میں خوشی کا یہ جو تصور اسلام نے دیا کسی مذہب میں پا نہیں سکتے، چاہے وہ غیر مسلموں کی عید ہو، یہود و نصارہ کی عید ہو، اور بقرعید سے بڑھ کر رمضان کی عید میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 29-30 دن ہم بھوکے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم بھوکے پیاسوں کو عید کی شکل میں جو انعام دیتا ہے وہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ معزز حاضرین، ہماری جب عید آ رہی ہے ہماری عید ہر گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، حرام سے دور ہونا چاہیے۔ اگر آپ رمضان میں اللہ کے قریب ہو گئے، عید کے دن سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت شروع کر دیا، گویا تو یہ ہوا کہ اللہ کے رمضان میں اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ عید کے دن نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ اور یہ بات بھی ہے دنیا میں کوئی بھی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ نے قرآن نے کئی جگہ کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے نبیوں اور رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے رمضان میں اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، اس سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، یا تو تم کو اپنے عمل پر نعوذ باللہ نفس میں غرور پیدا ہو رہا ہے، اور جو بھی بندہ یہ کہتا میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا گویا وہ اپنے عمل کو شہرت کے لیے دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں کوئی بھی کمپنی بنتی ہے، کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔
عید آنے سے پہلے عید کا مقصد کیا ہے اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو عید کے پیغام کو اور اس کے اصل مقصد کو پہنچنا بہت آسان ہوگا۔ یاد رکھیے، عید کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اہل علم نے کہا عید کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر خوشی حاصل کرنا۔ عید کے موقع پر ہم خوش اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ذرا بخاری کی حدیث کو یاد کرو، اللہ کے نبی بیٹھے، ابو بکر بیٹھے ہیں، انصار کی بچیاں دف لے کر بجاتے ہوئے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئیں۔ ابو بکر نے کہا اے انصار کے بچیوں رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ذرا چھوڑ دو ان کو، اسلام نے جاہلیت میں جو عیدیں تھیں ان تمام عیدوں کو، تہواروں کو ختم کر کے 2 عیدوں کو باقی رکھا ہے، لہٰذا ان عیدوں میں اگر کوئی خوشی ہوتی ہے لہٰذا نہیں روکنا چاہیے۔ کیا ہم دنیا میں ابو بکر سے افضل بن جاتے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بن جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، بندہ عید کا انتظار کرتا ہے، عید کو خوش ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوش رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ عید کے مقاصد میں اللہ کا شکر بھی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب یہ دیکھیے، رمضان میں ماشاءاللہ ہمارا پورا جسم اللہ کی اطاعت میں لگا رہا، ہم دن میں اپنی بیویوں سے بھی دور رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاتے۔ ہر طرح کی خواہش کو ہم نے کچلا، نفس پر کنٹرول کیا۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام دیتا ہے، اے میرے بندو تم نے میری خاطر اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھا، چلو آج میں تم کو یہ خوشی کا پروانہ دیتا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے تیسرا مقصد ہے، ہماری زندگی میں اللہ نے خوشی بھی رکھا ہے، غم بھی رکھا ہے۔ غم کی گھڑیاں ہر ایک کو ہمیشہ نہیں رہتی، خوشی کی گھڑیاں ہمیشہ نہیں رہتی، خوشی بھی غم مل کر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ عید کے مقاصد میں عید دلوں کو جوڑنے کے لیے آتی ہے، روحانی بیماریوں کے خاتمے کے لیے آتی ہے، رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ عید کے مقاصد میں ایک مقصد ایمانی رشتے کی مضبوطی ہے۔ اللہ تبارک نے کئی جگہ کہا انما المؤمنون اخوہ، کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک رشتہ ہے خون کا، ایک ہوتا ہے رشتہ داری کا، مگر ایمانی رشتہ ماشاءاللہ سب پر بھاری ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس ایمانی رشتے کو مضبوط بیان کرنے کی مکمل طور پر تاکید بیان فرمائی۔ اور یہ حدیث دیکھو، اللہ کے نبی نے پورے امت کی ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا بہترین تمثیل اور پیرا میں بیان فرمایا۔ مثل المؤمن فی تودہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر بالسہر والحمى۔ آپ نے کہا سارے امت مسلمہ کی مثال ایک جسم و جان کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو بخار کی وجہ سے نہ سونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کرا اٹھتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں حالت بخار میں جب آپ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو آپ سے آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے۔ اسی طریقے سے عید ہم دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے مکمل طور پر آتی ہے۔ عید کے مقاصد میں تکافل اجتماعی، اپنے بھائیوں کو اپنے خوشی میں شریک کر لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے نبی کیا کرتے؟ مختلف مناسبتوں میں مختلف وقتوں میں الگ الگ جواب دیتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، ایک مسلمان کو خوش کرنا اور جو ہے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملنا، یہ بھی مکمل طور پر سنت ہے۔ یہ دیکھیے ایک مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا کتنی بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ آدمی جب دوسروں سے مسکرا کر ملتا ہے تو اس سے زیادہ کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، ما رآنی صلی اللہ علیہ وسلم الا متبسما، اللہ کے نبی جب بھی مجھے دیکھتے مسکرا جاتے ہیں۔
آج کل تو لوگوں کی زندگی میں اتنا ٹینشن ہے، آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھی مسکراتا نہیں، آدمی اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بھی نہیں مسکراتا، مگر مسکرانے کی الگ الگ ادائیں ہوتی ہیں۔ ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے اندر بغض و عداوت لیے ہوتی ہے، ایسی مسکراہٹ نہیں چاہیے، ایسی مسکراہٹ چاہیے آپ کا بھائی آپ کو دیکھ کر اپنے سارے غم بھول جائے۔ لہٰذا عید کے موقع پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملنا، اس نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ مگر کیا ہو رہا ہے آج کے مادہ پرستانہ دور میں، خود غرضی کے دور میں اس کی طرف توجہ کم ہے۔ عیدیں آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں، مگر ہمارے دلوں میں جو بغض و عداوت ہے ویسے ہی باقی رہتا ہے، بلکہ شیطان تو ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کیسے بھی عید کے دن بغض و عداوت کی پرانی فائلوں کو کھول کر کے مسلمانوں کو نعوذ باللہ آپس میں لڑایا جائے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بیوی شوہر اپنے پسندیدہ کپڑے نہ لانے کی وجہ سے شوہر سے لڑ لیتی ہے، بسا اوقات بچے اپنے ماں باپ سے اپنے مطلوبہ کپڑے نہ پا کر لڑ لیتے ہیں، معمولی سی چپل اگر نہیں لا کر دیے عورت اپنے شوہر سے دن بھر بات نہیں کرتی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے ظرف رکھ کر عورت کو نہیں جینا چاہیے۔ معزز حاضرین، عید کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی کے بارے میں سوچیں، بلکہ آج کل تو ماحول ایسا ہے اگر آپ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھ کر سارے لوگوں کے دلوں کو جیت رہا بولے تو بولتے خالی ہنستے رہتا ہے، کیا دیوانہ ہو گیا ہے، بولتے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے عید کے مقاصد میں رمضان کے روزوں کے بعد ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کے روزوں میں جو ادب نہیں کرتے اس کے خلل کی تو مکمل طور پر تلافی ہو جائے۔ لہٰذا شریعت نے زندگی کے مختلف موقعوں پر ہماری رہنمائی فرمائی، صدقہ فطر کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ صدقہ فطر کی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ غور سے سن لیجئے۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ ابن عمر اور حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے صدقہ فطر فرض ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ کس پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا ہر آزاد پر، ہر غلام پر، ہر عورت پر، ہر مرد پر، ہر چھوٹے پر اور بڑے پر۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف صدقہ و خیرات صدقہ نکالے، صدقہ و زکوٰۃ الفطر نکالے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ راضی ہو جائے، کیا تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عثمان تو بولتے تھے ماہ رمضان میں اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی اگر صدقہ فطر نکالتی ہے تو اس کے لیے بھی مکمل طور پر اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ادا کرنے کا افضل وقت کیا ہے؟ علماء بولتے 2 دن پہلے دے سکتے، 1 دن پہلے دے سکتے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بارے میں جو کہا جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے اس وقت دے سکتے، لیکن اس کا افضل وقت یہ ہے کہ عید کے دن صبح نماز فجر کے بعد آپ دے کر چلے جائیں۔ بہرحال اس میں شریعت نے بہت کشادگی رکھی ہے، لہٰذا اس معاملے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے اس کو ادا کر کے حقداروں کی طرف دے دینا چاہیے۔ مدینے میں ماشاءاللہ میں نے کئی رمضان گزارے، میں نے وہاں یہ منظر دیکھا ہے۔ میں نے ایک غریب کو وہ صدقہ دیا، لیکن ہوا کیا، وہ دیکھ کر تھوڑی دیر آگے پلٹے تو میں نے دیکھا کہ وہ صدقہ فطر وہ عورت بیچ رہی ہے، استغفر اللہ۔ لہٰذا معلوم ہوا صدقہ فطر لے جا کے لوگ غلط استعمال کریں، بیچے، اس سے ہمارا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے مستحقین تک پہنچا دیا، مستحقین تک پہنچانے کے بعد غلط استعمال کے مرتکب تو گنہگار وہ ہوں گے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر میں کیا دینا چاہیے؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جن لوگوں کو حدیثوں کا علم نہیں ہوتا وہ واٹس ایپ کے گروپ میں اڑتے رہتے ہیں، نہیں یہ دینا وہ دینا۔ لہٰذا یاد رکھو ہر فن کے لیے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ویلڈر ہے تو ویلڈنگ کے بارے میں جانتا ہے، ایک آدمی بزنس مین ہے بزنس مین کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ اناج دینا، پیسہ دینا، اس کے بارے میں کسی عام آدمی کو، غیر عالم کو منہ کھلنے کا حق نہیں ہے۔ اس میں اتھارٹی علماء ہیں، علماء جو فیصلہ کریں گے مکمل طور پر ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اناج دیا، غلہ دیا، کیا کیا دیا؟ روایتوں میں آتا ہے کھجور تھا، منقع تھا، گیہوں تھا، یہ سب تھی۔ آج چاول بھی دے سکتے ہیں،
مگر یہ پیسے دینا جو آیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بڑی اچھی بات کہی، کہا میرا موقف یہ ہے غلہ دینا ہی اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم آسمانوں پر سے آیا ہے۔ یہ حکم کہاں سے آیا؟ آسمانوں پر سے آیا۔ اور دوسری بات ہے عید کے دن جو محتاجوں کو، فقیروں کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں ہم سب کو جو ہے منہ نہیں لڑنا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے رک جائے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دیا، قیامت تک غلہ ہی دیں گے، لیکن بعض علماء نے اس بارے میں کہا اگر کوئی آدمی پیسے دینا چاہتا ہے، اناج وہ صدقہ فطر کی شکل میں دے کر کے کچھ پیسے صدقہ و خیرات کی نیت سے دے دے تاکہ مکمل طور پر ہو جائے۔ اور بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کیا صدقہ فطر میں تیل بھی آٹا دے سکتے کیا؟ تو میں نے کہا صدقہ فطر میں اناج وہی دیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا جو ہم کھاتے تھے، یہ آٹا بھی تیل بھی اس میں نہیں آتا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اجتماعی طور پر صدقہ فطر مانے لوگ کوشش کرتے ہیں اور فطرہ کٹس بول کے بناتے ہیں۔ یاد رکھیے غلہ جو دیا جائے گا صدقہ فطر کی نیت سے دیا جائے گا، باقی جو بھی دیا جاتا ہے وہ صدقہ و خیرات کی نیت سے مکمل طور پر دے تو صحیح ہے۔ لہٰذا سال بھر میں ایک مرتبہ صدقہ فطر دیتے، اس میں بھی پیسے دینا، اناج دینا، اس میں لڑ کر اپنی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور میرا اپنا تجربہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں جتنا سکون ہے وہ غیر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر بندے کو سکون نہیں ملتا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کو شرح صدر ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، اور مکمل طور پر آپ کی نیکی کے ضائع ہونے کا رتی برابر بے احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کے علاوہ دوسری چیز دینا چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے بتایا۔ فطرہ دینے میں کوتاہی نہ کریں، ہرگز نہ بھولیں۔ بعض لوگ نماز کو چلتے بولے بھول گیا، بولتے نہیں بھولنا چاہیے۔ سال بھر میں 2 عیدیں آتی ہیں، اگر ان عیدوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق اگر نہیں گزارے تو کیا ہوگا؟ آپ دوسرے کاموں کو کرنے کے لیے اپنے موبائل میں ریمائنڈر رکھ لیتے، مگر ایسے موقع پر یہ کوتاہی کرنا، بعد میں دینا، یہ صحیح نہیں، بھولنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں امت کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ صدقہ فطر جو دے رہے ہیں، یہ صدقہ فطر عادت نہیں، عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 حکمتیں بیان کرتے ہوئے کہا صدقہ فطر بندہ کیوں دیتا ہے؟ ایک تو یہ ہے روزے دار روزے میں جو بھی برائی کرتا ہے اور خلل کرتا ہے، واجبات کی رعایت اور اپنا آداب کی رعایت نہیں کرتا، اس کی طرف سے کفارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سارے فقراء و مساکین کو اپنے خوشی میں شریک کرنا ہے۔ اس طریقے سے صدقہ فطر کی حکمت علماء نے بیان فرمائی۔ معزز حاضرین، صدقہ فطر میں جو اناج دیا جاتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں بھی علماء بحث کرتے ہیں۔ ایک ضابطہ یاد رکھ لیجئے، زیادہ دیے تو کوئی حرج نہیں مگر کم نہیں ہونا۔ بعض لوگ بولتے 2.25 کلو، بعض لوگ بولتے 2.5 کلو، بعض لوگ بولتے 2.25 کلو۔ آدمی اگر 3 کلو دے تو کوئی حرج نہیں مگر کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں 2.5 کلو اور 3 کلو کے درمیان میں مکمل طور پر دینا چاہیے، اور صدقہ فطر جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اب آئیے نماز عید کی طرف چلتے ہیں۔ نماز عید دونوں عیدوں کی نماز کا تذکرہ قرآن میں اشارتاً ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بندہ سب سے بڑا صدقہ فطر دیتا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف یہ تفسیر منسوب کی ہے۔ عید الاضحیٰ کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کے سب سے چھوٹی صورت میں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر۔ یہاں دیکھو اللہ نے کہا اے اللہ کی نبی، اللہ کے لیے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی نماز کے بعد ہوگی، اللہ نے مکمل طور پر ترتیب بیان فرمائی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو یہ کہا کہ قربانی کرو، نماز پڑھو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز بدنی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، یہ دونوں عظیم عبادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو جمع کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز عید کا طریقہ بھی ہم سب کو جان لینا چاہیے۔ اگرچہ عیدگاہ میں طریقہ بیان کیا جاتا لیکن اپنے ذہنوں میں رکھ لو، کیوں؟ اسی لیے کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا عید کی نماز کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں، ایک عالم کو پکڑ کے لے جا کے 3 جگہ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ارے معمولی طریقہ رسول
اللہ نے بیان فرمایا کتنا آسان ہے، 12 تکبیروں سے زائد یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں، اتنا ہی ہے۔ ان 12 تکبیروں کا نماز پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ہم میں سے یاد رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز عید میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھانے نہیں، مولا میرا بازو دیکھ رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے، عبادت جہالت کی روشنی میں نہیں ہوتی، علم کی روشنی میں ہوتی ہے۔ جب عبادت جہالت کی روشنی میں ہوتی ہے تو وہ لوگ مسلمان نہیں، نعوذ باللہ نصارہ اور کرسچن ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عیدگاہ کو جانے سے پہلے ہمیں جو ہے ان باتوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ عید کو عبادت سمجھ کر گزاریں، اور عید کی جو اسلامی خصوصیت ہے اس کو بھی باقی رکھیں۔ بدعات خرافات، غیروں کی نقالی مشابہت سے بچیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ عید کے موقع پر ایسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، سب بھی پوچھنا کہاں سے لیے، ایسے بھڑکیلے کپڑے، ایسے ٹی شرٹ، کسی کے ٹی شرٹ پر ایئرٹیل لکھا ہوا ہے، کسی کے پر جیو لکھا ہوا ہے، کسی پر عملی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو، اسلام پاگلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام سنجیدہ ہے۔ عبادت کو آئے تو سنجیدہ کپڑے پہن کے آؤ، اس طرح کے بھڑکیلے کپڑے پہن کر آنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج چاند نظر آ گیا تو رات بھر عبادت میں گزارتے، کیا کہتے ہو وہ انعام کی رات، کیا بھی نہیں ہے۔ عید کی رات میں کوئی عبادت نہیں، آپ آرام سو کر اٹھیں، تہجد پڑھیں اور ایسے ہی نماز کے لیے چلے جائیں۔ اس طریقے کی من گھڑت روایت علماء بیان کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے ایسے کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عید کو جانے سے پہلے غسل کرنا ہے کیا، اس بارے میں ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی سے تو عید سے پہلے غسل کرنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب عید کو جاتے تو غسل کر کے جاتے تھے۔ صحابہ کا عمل مل جاتا ہے تو ہمیں عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کیا، اے علی بتاؤ کیا میں عید کے دن غسل کروں؟ تو دیکھیں کیا بولنے لگے، دیکھو جمعہ کے دن غسل کرو، عرفہ کے دن غسل کرو، عید کے دن غسل کرو، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں اگر کوئی نہا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر ایسے بھی ہوتا ہے 7:30 بجے نماز تو 7:20 کو حمام ہو جاتا، کیسے آئے گا وہ؟ اور اس طرح سے بعض لوگوں عید کے دن کٹنگ کرنے حجام کے پاس، ترکاریوں کے پاس، دودھ کے پاس بھیڑ لگائے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم دوسروں کی طرح نماز نہیں، ہمیں شکرانے کے طور پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں چلے جانا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں جن لوگوں نے رمضان کا حق ادا کیا، بھوکے پیاسے رہے، روحانی تربیت کی، ان کو عید کے میدان میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، وہ عیدگاہ میں جائیں گے سارے لوگوں کی طرح دیوانے ہنستے ہوئے نعوذ باللہ واپس ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عمدہ کپڑوں کا استعمال علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، کان ابن عمر یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، ابن عمر رضی اللہ عنہما عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے تھے، لہٰذا نئے کپڑے خریدنے کے لیے وقت کو ضائع کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، رمضان میں سب سے اچھا لباس جو ہم نے پہنا وہ تقوی کا لباس ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ لباس تحدیث نعمت کے طور پر پہننا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مردوں کو، خواتین کو، کچھ لوگ شہرت کے لیے ایسا لباس پہنتے ہیں، لوگ پوچھنا کیسا پہنے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ ایک حدیث لاتے ہیں، جو آدمی شہرت کے لیے دنیا میں لباس پہنتا ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ لہٰذا بولتے، کھاتا اپنے واسطے، پہنتا دوسروں کے واسطے، لہٰذا لباس میں شہرت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تحدث نعمت کے طور پر پہنیے، اور نئے کپڑے پہنتے دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ، وہ دعا ہے، مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عید کے دن لال چادر کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن نیا کپڑا پہن کر آ گئے۔ آپ نے پوچھا، عمر یہ کیا نیا کپڑا پہنے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آج سے کئی دنوں پہلے میں نے کپڑا خریدا اور پہن کر آیا۔ یاد رکھو، اگر کوئی آدمی اچھا کپڑا پہن کر آئے، اس کو بری نظر سے گرانے کے بجائے مکمل طور پر دعا دو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ اسی طریقے سے جاتے ہوئے تکبیرات کہنا چاہیے، مختلف صیغے آئے، اللہ اکبر 3 بار بھی پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو۔ امت کا بڑا عجیب معاملہ ہے، چھوٹے
چھوٹے مسئلوں کو لے کر لڑنا. اب اللہ اکبر 2 بار بول رہا ہے وہ روایت ضعیف, 3 بار پڑھو وہ روایت ضعیف. کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے صحابہ سے مختلف چیزوں سے چوئیاں آئی ہیں, لہٰذا ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر 3 مرتبہ بولو. اللہ اکبر کبیرہ بولنا بھی صحابہ سے مکمل طور پر ثابت ہے. بس اتنا ہے, خواتین جب جائیں گی تو اپنے حصے میں آہستہ آوازیں پڑھیں گی, جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایام حج میں اپنے ڈیرے میں تکبیرات پڑھتی تھیں. اگر ہو سکے تو عید کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ آدمی ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے. اس کی کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ علماء نے کیا کیا نہیں چھوڑا. علامہ ابن حجر کہتے ہیں ایک راستے سے جائے گا دوسرے راستہ سے آئے گا, اس میں حکمت یہ ہے قیامت کے دن یہ راستے بندے کے حق میں گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اور اس طریقے سے بعض علماء نے کہا بندہ ایک راستے سے جائے گا, مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ ہوگا. دوسرے راستے سے آئے گا, مسلمان اپنے اجتماعی قوت کا مظاہرہ جب عید کے موقع پر کرتے ہیں سارے غیر مسلموں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے عیدگاہ کو جاتے ہوئے ہمیں کھجور کھا کے جانا چاہیے. عید الفطر میں کھاتے, عید الاضحیٰ میں کیوں نہیں کھاتے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے کہا پورا رمضان بندہ بھوکا پیاسا رہا اللہ کی خاطر. اللہ کا حکم ہوا جب تم عیدگاہ کو جاؤ اپنے منہ کو میٹھا کر کے جاؤ. بندہ رمضان میں رکے بولے تو رک گیا, عیدگاہ میں کھا کر جاؤ بولے تو کھا کے جا رہا ہے. یہی جذبہ اطاعت ہم سب کے اندر مکمل طور پر ہونا چاہیے. عیدگاہ کو جاتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اول ما نبدأ به یومنا هذا غض ابصارنا, جب عید کو جاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے گورے بچے بھی نظر آتے ہیں, لڑکیاں بھی ہیں نابالغ, بچے بھی عورتیں بھی آتی ہیں, اچھے کپڑے پہن کے آتی ہیں, ہم سب خوشبو لگا کے جاتے ہیں. یہ موقع کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے اس کے قریب ہونا ہے. اسلاف اپنی نگاہوں کو نیچے کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ بد نگاہی سے ایمان میں کہیں خلل نہ پڑ جائے. بلکہ ایک سلف کے بارے میں تو آتا ہے جب وہ جاتے تو اپنے ہاتھ کو ایسا رکھ کے جاتے, دیکھ لے کو جاتے, بس عیدگاہ پہنچتے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس انگوٹھے کو دیکھ کر واپس آ جاتے. ماشاءاللہ. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی عورتوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اور یاد رکھیے بندہ اگر عید کے دن اپنے اعضاء اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے گا سارے اعضاء کے گناہ سے بچ جائے گا, جیسا کہ اہل علم نے بتایا. اور اسی طریقے سے عیدگاہ کو پہنچنے میں اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کریں. 7:30 بولے تو 5 منٹ کا بھی اضافہ ہو جاتا, لوگ آتے رہتے, آخر تک نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں ہوتا کیا ہے, اول وقت میں آتے ہیں تو پوری تکبیرات ملیں گی آپ کو. اگر آپ اول وقت میں نہیں آئے تو کیا ہوتا ہے, تکبیرات چھوٹ جاتی ہیں. اب تکبیرات چھوٹ گئی تو مسئلہ کیا, اور عید کی نماز کی قرات چھوٹ گئی تو مسئلہ کیا, ہم اس کو آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں. آپ داخل ہوئے, پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ملنا تھا, آپ کو 2 ہی ملی, ماشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہے. لہٰذا جا کر فوراً اٹھا کر حرکت نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اور ایک شکل ہے, نماز عید کو آئے آپ, دوسری رکعت ملی ہے تو کیا کرنا, آپ کو دوسری رکعت قضا کرنا ہے, ویسے ہی قضا کرنا ہے جیسے امام کیا. یعنی امام کی دوسری رکعت وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی اور دوسری رکعت جو ہوگی وہ آپ کے لیے دوسری ہوگی. لہٰذا 5 تکبیرات مکمل طور پر قضا کریں. اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پڑھانے والا امام بھی تو انسان ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ تکبیر بھول جاتا ہے, لہذا پیچھے سے لوگ مولوی صاحب نماز دوہراؤ. یاد رکھیے یہ تکبیرات زائد ہیں, مستحب ہیں, لہذا اگر کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے لوگوں کو صبر و تحمل سے مکمل طور پر کام کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے اب حالت نماز میں امام صاحب تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو رفع دین کر دیں گی نہیں کیا, بعض لوگ خالی امام کو دیکھ لے رہتے ہیں, نیچے دیکھو بولے تو. اس کے بارے میں کیا ہے, اس بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, ابن عباس وغیرہ بولتے ہیں ہر تکبیر سے ہاتھ اٹھانا چاہیے, اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. لہٰذا جس بارے میں علماء نے وضاحت کی ہے, گنجائش کی ہے, اس معاملے میں سختی نہیں کرنا چاہیے. افضل یہ ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے, اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہاری نماز خراب ہو گئی ہے. بلکہ بعض جگہ ہم نے اماموں سے لڑتے ہوئے دیکھا لوگوں کو عید میں, تم نہ نماز پڑھانے نہیں آتا, تمہیں ہاتھ نہیں اٹھائے, تمہاری نماز پوری غارت ہوگی, نماز دوبارہ دہراؤ. یاد رکھیے اس میں سب اتھارٹی عوام نہیں ہے, علماء کو معلوم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. لہٰذا عوام کو عوام کی جگہ, علماء کو علماء جانا چاہیے. نماز ہوتے ہی لوگ جو ہے خطبہ سنتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز عید میں خوشی ہوتی ہے اور بندہ خوشی کو زیادہ سنتا ہے.
اب دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے نوش و خوشی میں رہتا اس وقت وہ جو بھی نصیحت کرتے غور سے سن بات بولتا مولوی صاحب تمہیں بولے تھے بول کے. تو اس طریقے سے خوشی کے موقع پر جو باتیں سنی جاتی ہیں لہٰذا اس کو سن کر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے ماشاءاللہ. اب دیکھیے اسلام نے خوشی کے اس موقع پر مردوں کو جہاں بچوں کو بوڑھوں کو جہاں جانے کا حکم دیا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں شامل ہو کر جو ہے خوشی میں شریک ہونے کا حکم دیا. آپ نے کیا فرمایا اگر کسی عورت کے پاس اوڑھنی نہیں ہے تو اپنے بہن کی اوڑھنی میں آئے. میں تو سمجھتا ہوں ایسی حالت انشاءاللہ آج مسلمانوں کی نہیں ہے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہر عورت کے پاس اوڑھنی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا حیض و نفاس والی عورتیں دیکھو اگر وہ گھر میں رہیں گے تو خوشی کیسے ہوں گی. اسلام نے ماشاءاللہ اپنے مکلفین میں سے کسی کا دل نہیں توڑا بلکہ کہا حیض و نفاس والی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی کم از کم ماشاءاللہ دعا میں شریک ہو جائیں گی. یہ جو مردوں کو عورتوں کو خوشی میں برابر شریک کیا نا اسلام کا یہ عادلانہ نظام دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں ہماری عیدگاہ میں جو عورتیں آتی ہیں امت کے کسی بھی مکتب فکر میں عورتیں نہیں آتی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سلفی دعوت سے ہم تعلق رکھتے ہیں غیر سلفی عورتیں بھی ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں اور ہماری عیدگاہوں میں آتی ہیں. ان تمام باتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم سب کو تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہیے. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے آج سے 10-15 سال پہلے اہل حدیث عیدگاہوں میں اعلان ہوتا تھا معانقہ کرنا حرام ہے معانقہ کرنا حرام ہے. یہ کہاں سے آ گئی یہ جہالت. یاد رکھیے آدمی ایک دوسرے سے معانقہ کرتا ہے تو اس کا تعلق عادات سے ہے عبادت سے نہیں ہے. آپ نکاح جب ہوتا ہے تو نوشوں سے کیوں ملتے ہیں آپ؟ جب توبہ قبول ہوئی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے لوگ کیوں ملے؟ لہذا معلوم ہوا کم علمی کی وجہ سے آدمی کو منہ نہیں کھولنا چاہیے. لہذا ابن عثیمین اور حافظ صلاح الدین یوسف حفیظ رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں عید کے موقع پر معانقہ کرنا عادت میں سے لہذا آپ معانقہ کرو مل کے رہو سب کچھ کرو. شوہر کو اپنی بیوی سے اس طریقے سے ملنا کوئی حرج نہیں. سال بھر میں ایک موقع آتا ہے لہذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کووڈ کے موقع پر منع تھا لیکن ماشاءاللہ اب تو کووڈ نہیں ہے لہذا معانقہ کرنا بدعت نہیں ہے. لہذا اس طرح کے غیر ضروری فتووں سے مکمل طور پر علماء کو دور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے عید کے دن مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کرے. اللہ اکبر. وہ پردیس کی تو بڑی عجیب ہوتی ہے. انسان تنہائی میں بیٹھ کر روتے رہتا ہے. شوہر بیوی بچے یہاں شوہر وہاں نہیں ہونا چاہیے. عید کے دن آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کرے. آدمی دور جا کر بریانی کھائے مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ دال کھانا کھائے. وہ دال کھانا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانے میں اللہ نے جو خوشی رکھی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے عید کے موقع پر ملاقاتوں میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے اس وقت پرانی فائلوں کو کھول کر رشتہ داروں کو لڑاتا ہے. سارے لوگ مل گئے گھر میں ہاں یاد ہے کہ تجھے وہ یاد ہے نہیں اللہ اکبر جیسے ساری بغض و عداوت کی فائلوں کو ڈیلیٹ کرو نکال دو مکمل طور پر اس سے یہ کرو. اور اس طریقے سے عید کے موقع پر زبان کو کنٹرول میں رکھو. اگر آپ کا کوئی بھی بھائی بہن لڑنے کے لیے آیا ذرا نظر انداز کر دو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. خوشی کے دوران حج میں رہنا چاہیے. آپ دیکھتے غیر مسلموں کو وہ اپنے تہواروں میں ناچتے ہیں. کوئی مسلمان خوشی کرتا ہے تو خوشی کے آداب بھی ماشاءاللہ شریعت نے بتائے. یہاں خواتین سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. آپ جب عید کے موقع پر رہتے ہیں تو کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملنا. ایسے ویڈیوز ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں. مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے غیر مسلم نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کر اپنے مہندی لگا رہی ہیں. اپنے عید کے بنیادی نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہو سو آپ عید کی جو ہے خوشی سے کیسے محروم نہیں ہوں گے. لہٰذا خواتین کو غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملنا چاہیے. شوہر بیوی ہے بھانجی ماموں ہے بھتیجی بھتیجی چاچا ہے طیبہ ہے ان سے مل سکتے ورنہ جا کے جیجو بھی سالی سے ان سے ملتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملتا ہے اس سے لگتا ہے اس سے بہتر یہ ہے ایک سلاخ کو گرم کر کے نعوذ باللہ اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے. تو اس طریقے سے ہمیں خواتین کو نصیحت کرتی ہیں خوشیوں میں ہاتھ بڑھا دیتے ہیں نہیں ملنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مبارک ہاتھ کو کسی اجنبی کے عورت کے ہاتھ کو نہیں لگایا. جب بھی بیعت کا مسئلہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت لیتے تھے. اور اسی طریقے سے آج کل یہ بھی ہے عید آتی ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے آج لوگ کیا کرتے عید آ گئی تو یہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پر گونگا میسیج بھیج کے خاموش ہو جاتے ہیں. یاد رکھو
کیا اپنے رشتہ داروں کو عید کے دن فون بھی نہیں کر سکتے؟ عید مبارک کا پوسٹر بھیج دینا یہ اصل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آج سے 15-20 سال پہلے عید کی جو حقیقی خوشی ہوتی تھی آج اس سے محروم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آدمی سمجھتا کیا ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو فون کروں گا تو میرا وقت چلے جائے گا۔ خالی میسیج بھیج دینے سے عید کی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ عید کے دن فون کرو، بات کرو اور خوشی بناؤ، تو اس سے مکمل طور پر اپنے جو ہے دلوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خوشی کو حرام چیزوں سے مقدر نہ کریں۔ دشمن بھی اتنا خطرناک ہے، عید کے دن نئی فلم ڈالتا، باخدا ہمارے لوگ پورے شیطان بن کے جاتے، اور ہمارا نوجوان بھی عید کے دن گانے سنتا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میوزک یہ شیطان کا قرآن ہے، لہٰذا اس سے دل نہ بہلائیں۔ عیدی بانٹو، عیدی بھی بانٹ سکتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دیکھو عید کیا آتی ہے، دلوں میں سے کدورت کو نکالنے کے لیے آتی ہے، اور دلوں میں سے بغض و عداوت کو نکالنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو یہی ہدیہ ہے، لہٰذا سب کو عیدی دے سکتے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے بڑی اہم بات میرے خطبے کی، عید سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس آتے، مومن کتنا خوش ہو گیا تو وہ اپنے رب کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہو، عیدگاہ میں گیا تو بھی اللہ کا خوش ادا کرتا۔ اور عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے بھوکے پیاسے روزہ داروں کو سجدے میں رکوع میں کیا لذت ملتی ہے، جس کے اندر ایمان ہے وہی تو پاس کو پا سکتا ہے۔ مگر ہم نے اپنے عیدوں کو اور تہواروں کو غیروں کی طرح منانا شروع کیا تو عیدگاہ کے سجدوں میں اور رکوع میں وہ لذت بھی نعوذ باللہ ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے عید کے موقع پر اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ ہوتا کیا عید کے موقع پر ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کہیں پانی کے پاس چلے جاتے، عید کے دن گھر میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طریقے سے اپنے بچے بچیوں پر مکمل طور پر نظر رکھو، اور اس میں یاد رکھو عید کے 2-3 دن کے بعد آرام بھی کرو۔ جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، ورنہ علماء دوسرے لوگوں کے لیے اپنے بزنس جو ہوتا ہے 2-3 دن اپنی بزنس بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آخری عشرے میں جاگ کے زد کیا ہوتا ہے، اور صبح ہی نماز عید کو جانا تھکا رہتا ہے۔ انسان عید کے دن دوسرے دن آرام کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں عید کے بعد آرام کرتے ہوئے فرض نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے موقع پر مساجد کے ذمہ دار اور علماء، حفاظ، خادمین مسجد کا بھی مکمل طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر مؤذن وقت پہ اذان نہ دیتا تو ہم سحری بند نہیں کرتے، اگر مؤذن وقت پہ اذان نہ دیتا تو ہم افطار نہیں کرتے۔ ان کی مکمل طور پر کوششوں کو مکمل طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی نظر کرنا چاہیے۔ اور ہر خطبے میں ایسے ہی کرتا ہوں، جیسے رمضان میں ماشاءاللہ ہر ایک نے اپنا حق ادا کیا، خواتین نے بھی ماشاءاللہ اپنا حق ادا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ ان کی محنتوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، ان کی خدمت کو جذب و نگاہ سے دیکھیں، بہت ثواب پائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ گرمی میں کھڑے ہو کر تقریباً 3 بجے جا کے چلے جانا اور افطار کے آخری وقت تک مختلف متنوع قسم کی چیزیں پکانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قربان جاؤ ان عورتوں کی خدمات پر۔ رات میں کبھی 3 بجے اٹھ کر گرم کھانا اپنے شوہروں کو پکڑ کے کھلاتی تھیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی مکمل طور پر روزہ رکھا، لہٰذا ان کے حق میں بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے روزوں کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا جزا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ حج کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے حضرت فضل ابن عباس بیٹھے تھے، تو ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ بچے پر بھی حج ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ حج کرے گا تو اجر تمہیں ملے گا، لہٰذا نابالغ بچے جب روزہ رکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں ان بچوں کو بچپن ہی سے نیک بنانا ہے۔ تو رمضان ان کے لیے بڑا بہترین جو ہے یہ ہے۔ مکہ مدینہ کے خطبات کو میں نے آج سنا، وہ خطبے کی 2 باتیں بڑی اچھی لگی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مدینہ کے خطیب نے بڑی اچھی بات بتائی، کہا عید محبت کو بانٹنے کے لیے آتی ہے، لہٰذا عید کے دن ہمیں اپنی دلوں میں صحیح محبت پیدا کرنا چاہیے، ہمارے قول میں، گفتار و کردار میں محبت ہونا چاہیے۔ عید کے دن جب اپنے گھر والوں سے بات کریں تو سخت انداز میں بات نہ کریں،
مکے کی عید میں جو بڑا بہترین پیغام دیا صالح بن حمید حفظہ اللہ نے، بڑا بہترین پیغام دیا، وہ کیا؟ عید کے دن ہمیں مذاق بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مذاق کرنے سے دلوں کو راحت ملتی ہے، لیکن مذاق کرتے ہوئے حد میں رہیے۔ اللہ کا مذاق، رسول اللہ کا مذاق اور دین کا مذاق، پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، عید کے دن مذاق کرو اس شخص سے جو آپ کے مذاق کو برداشت کرتا ہے، ورنہ آپ کے مذاق کو جو برداشت نہیں کرتا اس سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال عید کا فلسفہ کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، عید کے آداب کیا ہیں، میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، اور جو عید کا خطبہ ہوگا اس میں مکمل طور پر آپ کو پیغام ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر جم کر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے جو نوجوان رمضان میں اللہ کے قریب آ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو بچیاں، جو لڑکیاں رمضان میں اللہ کے قریب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی، حفاظ کی، ہر ایک کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور جن خواتین نے رمضان میں، سحری میں اور اس کے بعد افطار میں بہت محنتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین اسلام کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اختم لنا الشهر اللهم اختم لنا شهر رمضان والعتق من النيران. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صفتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، واخذل اللهم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جميع أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.